الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج فسادی علماء کرام بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ دین کی خدمت کس طریقے سے کریں گے۔ دین کی خدمت تو یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، اور جو کر رہا ہے وہاں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف کیا ہے؟ حسد میں یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے، اشرف جلالی مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ بھائی آپ مناظرہ آپ سے کیوں کریں؟ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں، ان کا چیلنج صرف غیر مسلم سے ہے، اور وہ غیر مسلم چیلنج کیا، انہوں نے مناظرہ بھی کیا ان کے ساتھ، اور یہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی فرقہ واریت کی وجہ سے کہ وہ ان کے فرقے کا نہیں ہے، ان کے باباؤں کی قبر کی مٹی کو نہیں چاٹتا ہے وہ، تو اس وجہ سے یہ لوگ اس کے خلاف ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں آپ لوگ کوئی بھی تفرقہ نہ پیدا کرے، تفریق نہ کرے، آپس میں مل کر کے یعنی کہ رہنا ہے، اور وہ الگ میں الگ، یہ سب باتیں کر کے یہ الگ الگ کرانا، مسلمان بھائی کو آپس میں لڑوانا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، ان پر کیسے کیسے بہتان لگا دیتے ہیں، جیسے کہ یہ دل کے راز کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، سمجھانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کسی کے سمجھ میں کچھ بات آتی ہے کسی طریقے سے، کسی کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب، تو یہ اپنا انداز ہے، لیکن یہ لوگ اس پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ تو سارے لعنت کے مارے ہو گئے پھر، کیونکہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب پھر کہتے ہیں کہ اس نے قرآن مجید کی توہین کی ہے۔ بھائی کہاں سے توہین اس نے کر دی؟ جو شخص قرآن کے لیے غیر مسلم کے ساتھ اپنی جان مال کو داؤ پر لگا کر کے ہر روز وہ مناظرہ کر رہا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے رات دن کام کرتا ہے، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ اور ان سے شاید غلطی ہو گئی کہ وہ سورہ فصلت کی جو آیت انہوں نے بتائی تھی، تو اس میں نمبر بتانے میں غلطی ہو گئی۔ یہ کوئی توہین تو نہیں ہے قرآن کی، جو یہ لوگوں نے اس بات کو اتنا طول دینا شروع کر دیا، صرف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا دشمن ہندو کو ہونا چاہیے تھا، سکھوں کو ہونا چاہیے تھا، عیسائیوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ بڑے ادب احترام کے ساتھ ان سے سوال کرتے ہیں اور جواب لے کر کے خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے دشمن سارے مسلمان ہی بنے ہوئے ہیں۔ صرف کیوں؟ حسد میں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ تکبر، خود کو بڑا کہنا، بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے، اور تکبر والے کے لیے قرآن مجید کا اعلان ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہ جو تکبر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شیطان نے تو تکبر ہی تو کیا تھا۔ جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو اللہ نے جبرائیل کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور شیطان نے تکبر کیا تو یہ ابلیس ہو گیا۔ تو یہ جو تکبر کر رہے ہیں، یہ تکبر کی بول ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ورنہ ذاکر نائک
ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے، وہ اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے اور کرتے رہیں گے وہ. اور ان کو تو اگر یہ اچھے مسلمان ہوتے تو یہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے. ٹھیک ہے، غلطی تو وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر کے غلطی کرے اور اس پہ ڈٹ جائے تو وہ پھر کفر کے زمرے میں آئے گا. لیکن بیان کرتے ہوئے اگر اس سے تلاوت غلط ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کیا آپ لوگوں سے غلطی نہیں ہوتی؟ یہ علماء فسادی ہیں، اور اللہ قرآن میں فساد کے بارے میں کیا کرا؟ واللہ لا يحب الفساد. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور یہ دیکھیے فساد پھیلانے کے در پہ لوگوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، جبکہ اسلام میل جول رکھنے کا، بھائی چارہ کا درس دیتا ہے. اسلام تو کافروں کے ساتھ بھی بدتمیزی سے بات کرنے کو منع کرتا ہے کہ کافر کے ساتھ بھی آپ نہ الجھیں، اس کو بھی برا بھلا نہ کہے. لیکن یہ لوگ جو ہے آپس میں ہی مسلمانوں کو لڑوانے کے در پہ، اور کہتے ہیں ہم بڑے مفتی. تو ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں پاکستان میں. اگر یہ لوگ اچھے ہوتے، دیندار ہوتے تو یہ لوگ ان کو ویلکم کرتے اور ان کے ساتھ جو مہمان نوازی کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس طرح سے پیش آتے. لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی یہ لوگ آگ اگلنا شروع کر دیا. ان کی زبان خاموش نہیں، حسد کے مارے پاگل ہو رہے ہیں. یہ علماء کرام اپنے گربان میں جھانکیں، انہوں نے قوم کے لیے کیا خدمات انجام دیے. صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی باتیں کرنے سے دین مکمل ہو جائے گا؟ آپ نے لوگوں کے انصاف کے حقوق کے لیے کب آواز اٹھایا؟ آپ لوگ تو حکومت میں بھی رہے ہیں اور ہیں، لیکن کب کسی غریب کو انصاف دلانے کے لیے آپ لوگوں نے آواز بلند کیا؟ آج ہزاروں لوگ غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں. کیا یہ اسلام ہے، غیرت کے نام پہ قتل کرنا؟ اس کے لیے آپ لوگوں نے کبھی آواز اٹھایا؟ غریبوں کے ساتھ جو ظلم بربریت ہوتی ہے کہ جھوٹے مقدمات میں ان کو 20 سال جیل میں سڑنا پڑتا ہے، آپ لوگوں نے کبھی اس کے لیے آواز اٹھایا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی سوال کرے گا. لیکن یہ علماء کرام اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، جبکہ ہیومن رائٹس اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ انسان کی خدمت کرنا کتنا ضروری ہے انسان کے لیے. یہ اسلام پورا کا پورا دین جو ہے وہ انسان کی خدمت ہی پر تو مبنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے کسی کے ساتھ ظلم ہوتا تھا تو پھر ان کی تلوار خاموش نہیں رہتی تھی. اور یہ لوگ ظالموں کے ساتھ بیٹھ کر کے تصویریں بنواتے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے؟ لیکن وہاں ان کو پیسے مل جاتے ہیں، خاموش رہ جاتے ہیں. انہوں نے کون سا خدمت کیا غریبوں کے لیے؟ احتجاج اپنے لیے کر لیتے ہیں، جھنڈیاں لے کر کے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. اچھا مسلمان کسی پر تنقید نہیں کرتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیجئے کہ وہ اسلام کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے ملک کو بھی چھوڑنا پسند کیا.